السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج کے دور کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کب ظاہر ہوں گے۔ تو چلیے ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کب ظاہر ہوں گے، ان کی علامات کیا ہیں، ان کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے اندر کیا کیا نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی۔ ان ساری نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ دیکھیں، احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ علامتیں تو بالکل واضح ہیں اور کچھ علامتوں کو اشارتاً بیان کیا گیا ہے، لیکن حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حقیقی ظہور سے پہلے ان کے وقت ظہور کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں ان دونوں قسموں میں سے کچھ نمایاں اور اکثر کتب احادیث کے اندر مشترکہ طور پر جو علامات بیان کی گئی ہیں، ذکر کی گئی ہیں، ان علامات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث کے اندر ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ آسمان سے ایک آواز آئے گی جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کی منادی کرے گی، یعنی آسمان سے آواز آئے گی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس علامت کا حقیقی مصداق تو بالکل واضح ہے، لیکن اول تو ان کے ظہور کے بعد ہی ہوگی، جبکہ ہم قبل ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کے زمانے ظہور کے اندازہ لگانے کی فکر میں ہیں۔ دوسرے، ممکن ہے اس میں بھی علامتی گفتگو کی گئی ہو، یعنی یہ صدا ڈنکے کی چوٹ پر آسمان سے آئے گی تو ضرور، لیکن آج کل کون سی ایسی جگہ ہے جس میں سیٹلائٹ سسٹم سے وابستہ جدید ذرائع ابلاغ موجود نہیں، یا کون شخص ہے جس کی ان ذرائع تک رسائی نہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا خانہ کعبہ میں ظہور ہوگا اور اس کا رد عمل تازہ بتازہ خبر کی صورت میں مصنوعی سیارے لمحہ بلمحہ نشر کریں گے اور آسمان سے سنسنی خیز اطلاعات کے سگنل بھیجے جائیں گے۔ نمبر 2، حدیث کے اندر ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جس صدی کے اندر ظاہر ہوں گے اس صدی کے مجدد ہوں گے، اور صدی کے مجدد کا اس کے شروع میں آنا ضروری نہیں، درمیان سے پہلے آنے والے کو اسی صدی کا مجدد مانا جائے گا۔ اب خدا جانے کہ وہ یہی پرآشوب صدی ہے جس میں کوئی ستم نہیں جو مسلمانوں پر ڈھایا نہ گیا ہو، اور کوئی قربانی نہیں جو مسلمان زعماء مجاہدین نے نہ دی ہو، اور اگر یہ صدی نہیں تو کیا ہم تسلیم کر لیں کہ اتنی زبردست قربانیوں کے باوجود بھی کفر ہم پر مزید کئی صدیوں تک بے دھڑک حکمرانی کرے گا؟ حجاج نے کہا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوگی۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تیسری علامت حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ فرات دریا سے پانی ہٹ جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دریائے دجلہ اور دریائے فرات یہ دونوں دریا ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے گزرتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں۔ ترکی نے فرات دریا پر متعدد ڈیم بنائے ہوئے ہیں، جن میں سے اتا ترک ڈیم دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ڈیم ہے۔ اس کی وسعت 816 مربع کلومیٹر ہے۔ خلافت عثمانیہ کے بعد ترکی میں فری میسن اقتدار میں رہے ہیں۔ اگر ترکی چاہے تو فرات کا پانی عراق سے بآسانی روک سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دنیا آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پر ٹوٹ پڑے گی، اور 100 میں سے 99 اس لالچ میں مارے جائیں گے کہ شاید میں بھی وہ خوش نصیب ہوں جو اس سونے کا مالک بن جاؤں گا۔ اور ایک مشہور علامت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ زمین اس لشکر کو نگل جائے گی جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے نکلے گا۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین یک لخت پھٹ جائے گی اور اس بدنصیب فوج کو دیکھتے ہی دیکھتے اپنا لقمہ بنا لے گی جو مسلمان ہونے کی دعوے دار ہو کر بھی مسلمان کے نجات دہندہ قائد سے لڑنے نکلے گی۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ لشکر جب ملک شام سے آئے گا، یہ شام کے لفظ میں
لبنان اور فلسطین اور موجودہ اسرائیل کے علاوہ اردن بھی شامل ہے، جہاں کافی عرصے سے حرمین کا ایک غدار خاندان حکمراں ہیں، جس کی ملکائیں امریکن، یہودی یا برطانیہ عیسائی ہوتی ہیں اور مسلمان حکمرانوں کو لبھانے کے فن میں طاق ہوتی ہیں، اور اس کی مدد وہ امریکی افواج کریں گی جو ارض حرمین میں چھاونیاں بنا کر لمحے موعود کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ تو فریقین میں جدید آلات حرب کے استعمال سے زمین میں بھاری بھرکم گولے بڑے بڑے گڑھے چھوڑ جائیں گے۔ اسی گڑھوں اور محیط گڈھوں سے داغدار زمین جب الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا توقف اس کی حقیقت کے قریب ترین شاندار منظر کشی فرمائی۔ ان احادیث سے ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ حضرت الامام مہدی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی طرف سے فوری اور عالمی پذیرائی نہیں ملے گی، فوری طور پر ان کو کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ صاحب اختیار حکمران وقت اصلاح کی علمبردار روحانی ہستیوں کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے ہمیشہ سے خطرہ سمجھتے چلے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا جو چیز تم کو دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ نہ تو رسول ہیں اور نہ تو نبی ہیں، وہ تو مصلح اور مجاہد ہیں، وہ ایک اللہ کے ولی ہیں۔ اور حدیث کے اندر ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس سال حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر ہوں گے اس سال ذوالحج کے اندر مینا میں خوریزی ہوگی، لیکن یہ بہت قریب کی علامت ہے، اس لیے کہ اس ذوالحجہ کے فوراً بعد محرم میں عاشورہ کی رات حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت جہاد ہوگی۔ حدیث کے اندر ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر شدید اختلاف ہوگا۔ اس اختلاف کی نوعیت بظاہر یہ لگتی ہے کہ سعودی تخت پر اتحادی افواج اپنی مرضی کا آدمی بٹھانا چاہیں گے، جبکہ اہل اسلام کسی ایسے شخص کو پسند کرتے ہوں گے جس کے نظریات اتحادیوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتے ہوں گے۔ مہدویات پر نظر رکھنے والے کچھ حضرات اس کا مصداق شاہ فہد کو سمجھتے ہیں، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا اور شاہ عبداللہ کی جانشینی کا عمل بخیر خوبی انجام پایا گیا تو ان کے اندازوں کو زبردست دھچکا لگا، لیکن اندازے تو اندازے ہی ہوتے ہیں نا۔ کچھ حضرات کے نزدیک شاہ عبداللہ کے انتقال پر اس طرح کی صورتحال کا اندیشہ نسبتاً زیادہ ہے۔ تو یہ چند علامات حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کے متعلق احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ان علامات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور کب ہوگا، لیکن حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کے لیے مہینے اور تاریخ کو متعین کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی طرح علامات قیامت کو بھی مبہم رکھا ہے تاکہ غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان زندگی کے ہر دن کو آخری دن اور ہر رات کو قیامت کی رات سمجھ کر بدعملی اور بے عملی سے توبہ کر لیں اور اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں جٹ جائیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اہم علامتوں پر گفتگو کے بعد بھی ظہور مہدی رضی اللہ عنہ کے وقت کے متعلق ابہام باقی ہے۔ اگر ہم تورات کی طرف جائیں گے تو وہاں ایک ایسی پیشن گوئی ملتی ہے جس سے کچھ محققین نے وقت موعود کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ تورات کے اندر جو پیشن گوئی ملتی ہے ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق، اس کو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔